وہ سمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم سے اٹھایا اور کہاں لے گئے؟ مسجد اقصیٰ۔ توجہ ادھر میرے وال کرو یار، مسجد اقصیٰ لے گئے۔ پتہ ہے مسجد اقصیٰ کا؟ فلسطین میں ہے، جو اسرائیل کے قبضے میں۔ کل جمعہ تھا نا، جمعے کے دوران مسجد اقصیٰ میں اسرائیلیوں نے پھر بمباری کی اور سیدھی فائرنگ کی۔ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی کتنے ملک ہیں اور ہر ملک کے پاس اپنی اپنی فوج ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، لیکن کل جب مسجد اقصیٰ میں فائرنگ ہوئی اسرائیل کی طرف سے تو جو مقابل میں نوجوان مسلمان جو نماز پڑھ رہے تھے جمعے کی، انہوں نے مقابلہ کس کے ساتھ کیا آپ کو پتہ ہے؟ ان کے ہاتھ میں پتھر تھے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ اتنی ٹیکنالوجی، اتنے میزائل، اتنے ایٹم بم، یہ کب استعمال کرنے ہیں؟ وہ ابھی بھی پتھروں سے لڑ رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کا دفاع کر رہے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو غیرت عطا فرمائے۔ تو بہت دل دکھا کال اللہ کی قسم مسجد اقصیٰ کی حالت دیکھ کر، اور آج ذکر بھی مسجد اقصیٰ کا آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اللہ اکبر۔ اور جس مسجد کا ذکر قرآن مجید میں آئے اس مسجد پر اسرائیل کے خنڈے سارے 1.5 ارب مسلمان زندہ ہو اور اس پر بمباری ہو، مسلمانوں کو تو ویسے مر جانا چاہیے، ڈوبنے کا مقام نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات اٹھایا اور کہاں لے گئے؟ مسجد اقصیٰ۔ پھر 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے کے سارے نبی مسجد اقصیٰ میں جمع تھے، ٹھیک ہے جی۔ ادھر پھر اللہ کے نبی نے امامت کروائی۔ کیا کروائی؟ امامت کروائی، اور دنیا کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف آنے والوں کے امام نہیں، جو گزر چکے ہیں ان کے بھی امام ہیں، جو گزر چکے ہیں۔ امام الانبیاء خیر الورا صدر الولا شمس الضحیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات نبی کریم 7 آسمانوں کی سیر مسجد اقصیٰ کو دیکھ کر آئے۔ صبح نبی کریم نے اعلان کر لیا، ابو جہل چلا گیا ابو بکر صدیق کے پاس، کہنے لگا یار تو ایک مجھے بات بتا، کیا تیرے عقل میں یہ بات آتی ہے کہ ایک بندہ راتوں رات مسجد اقصیٰ سے ہوئے؟ سعودی عرب کہاں اور کہاں، وہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ۔ ابو بکر کہنے لگے نہیں، ماننے میں تو نہیں آتی، کہی کس نے ہے؟ ابو جہل کہنے لگا محمد جس کو نبی مانتے ہو نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہی ہے کہ میں راتوں رات 7 آسمانوں کی سیر بھی کر کے آیا ہوں اور مسجد اقصیٰ پہ بھی ہو کے آیا ہوں۔ ابو بکر کہنے لگے اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے پھر سچ ہے، کیونکہ نبی کریم کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر کیا، لمبا واقعہ ہے، اگر اس کو کبھی بیان کریں گے جمعے میں حضرات۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ذکر کیا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ حضرات اکرامی، ان 2 آیتوں سے خدا کی قسم ہے والدین کی اہمیت، امی اور ابو کی ماما پاپا کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اس آیت سے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ حکم دے دیا کس کا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا میری بھی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو۔ اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں اور آپ کی زندگی میں وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، اماں یا ابا بڑھاپے میں پہنچ جائے اور آپ زندہ ہو تو کبھی بھی ان کے سامنے اف ولا تنہرہما، گالاں تے بڑی دور دی گل ہے، بکواس کرنا تے بڑی دور دی گل ہے، چونچرا کرنا بڑی دور دی گل ہے، فرمایا اف بھی نہیں کہنا۔ اور حضرات یہ جو اف کا لفظ ہے نا، اف کا، یہ سب سے چھوٹا اور سب سے جو ہے نا یہ حقیر لفظ ہے۔ فرمایا یہ بھی نہیں بولنا۔ بڑھاپے میں جب والدین پہنچتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جن ماں باپ نے 8 بچے پالے ہوتے ہیں، وہ 8 بچے اب ایک ماں باپ کو ہی پال سکتے نہیں پالتے۔ وہ کہتے ہیں ابا تو کھانگنا ہے تو سانو تکلیف ہوندی ہے، ٹھیک ہے جی۔ محترم بھائیوں، باپ بیمار ہو جائے، وہ بستر پر پیشاب کرے، وہ کھانسی کرے، وہ
آپ جیسے بھی حالات ہوں والدین کے آگے بولنا، بس یہ ہے خلاصہ، والدین کے آگے اف بھی نہیں کرنا، اللہ نے بات ہی ختم کر دی۔ فرمایا گالیاں نکالنا، ان کے آگے بکواس، ان کی نافرمانی تو بڑی دور کی بات، اف بھی نہیں کرنا۔ اور فرمایا جب بوڑھے ہو جائیں تو اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھا لو، اپنے بازو پھیلا لو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ سے دعا کرو اپنے والدین کے لیے، یا اللہ جس طرح ہمارے والدین نے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ شفقت کی، محبت کی، رحم کیا، ہمارے اوپر پیار اور محبت کے پھول نچھاور کیے، یا اللہ تو بھی اپنی جناب سے ہمارے والدین کے لیے کیا کر، رحم کر، شفقت کر، ان کے ساتھ پیار کر، ان کے ساتھ محبت والا معاملہ پیش فرما۔ تو حضرات گرامی، والدین کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ فرمایا جس کا باپ ناراض ہو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس کا باپ راضی ہو اس سے اللہ۔ اگر والدین کے موضوع پر بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کتنا لمبا وقت درکار ہے۔ حضرات گرامی، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، مسکینوں کا، قریبی رشتہ داروں کا، ہمسایوں کا، بیواؤں کے حق ادا کر دو۔ کیا کر دو؟ حق جو آپ پر فرض ہیں، رشتہ داروں کے ہوں، بیواؤں کے ہوں، مسکینوں کے ہوں، قریبی رشتہ داروں کے ہوں، غریبوں مسکینوں کے ہوں، اگر آپ پر اس کا حق بنتا ہے تو اس کو ادا کر دو۔ اور فرمایا کہ غریبوں اور یتیموں کا مال ہڑپ نہ کرو۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضول خرچی نہیں کرنی، فضول خرچی نہیں کرنی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ فرمایا جو فضول خرچی کرتا ہے وہ کس کا بھائی ہے؟ فرمایا جو فضول خرچی کرتا ہے کندہ بھرا ہے؟ ابلیس دا، ابلیس دا بھرا ہے، شیطان کا بھائی ہے جو فضول خرچی کرتا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ نے شیطان کو اس کا بھائی کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی بھائی سے، شیطان کا بھائی بننے سے محفوظ فرمائے۔ حضرات گرامی، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ جیسے یہ بدبخت میاں والی کے ایک نوجوان نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو 5 گولیاں مار کر، یہ بھی پہلے وہ مٹی میں دبا دیتے تھے، اب جدید طریقہ آ گیا ہے، اب گولیاں مار کے ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے، اور اللہ تعالیٰ پر آپ کو ایک نئی بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ پر پتہ کیا الزام لگاتے؟ کہتے ہیں جو فرشتے ہیں نا، فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان بدبختوں نے اللہ پر یہ الزام لگایا، کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، کہا کہ جو چیز تمہیں پسند نہیں، جن کو پالنے کے لیے تم تیار نہیں، جن کو زندہ تم درگور کرتے ہو، اور ان کو تم اللہ پر تھوپ رہے ہو کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تم خود تو پالنے کے لیے تیار نہیں ہو بیٹیوں کو، اور فرشتوں کو تم اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہو، کیسی عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا انجام جو ہے نا، آپ یہ چھوٹی بات نہیں کر رہے، اللہ فرماتے ہیں آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں، باز آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہہ دیا۔ اور حضرات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ہر بندے کو اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا، ہر بندے کو اس کے امام کے نام سے، یعنی وہ جس کی پیروی کرتا ہے، جس کی اطاعت کرتا ہے، جس کی فرما برداری کرتا ہے۔ ہم کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے، ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کا دن ہو ہمیں آواز لگے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمارے تو پیر ہی وہی ہیں، ہمارے مرشد، ہمارے راہبر، ہمارے امام، ہمارے قائد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن مجید کا ذکر کیا، فرمایا فجر کے وقت جو بندہ تلاوت کرتا ہے نا، اللہ کی بڑی برکت آتی ہے، اللہ کی بڑی برکت آتی ہے۔ فجر کے وقت تلاوت قرآن مجید کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اس کا بھی ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تہجد کا ذکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تہجد پڑھنے کا، یعنی امت کو تو نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو مقام محمود عطا کرنا ہے، مقام محمود عطا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اور پھر اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو، اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو۔
اللہ کے بڑے خوبصورت نام ہیں، فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم اللہ کو یعنی الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام، اللہ کے جتنے نام ہیں اللہ کو ان ناموں سے پکارا جا سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ بھی اللہ کے جتنے نام ہیں ان ناموں سے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے، اس کا بھی اس میں ذکر ہے، کوئی حرج والی بات نہیں، یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کو ان ناموں سے پکارا جا سکتا ہے۔ حضرات اسی کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کاف ہے، سورۃ الکاف، جو ہم پڑھتے ہیں یا نہیں بھی پڑھتے جمعے والے دن پڑھنی چاہیے، اس کا بڑا اجر ہے۔ میں جو سورۃ کاف پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے۔ پہلی 10 آیات سورۃ کاف کی یاد ہونی چاہیے، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بشارتیں دی، خوشخبریاں دی، فرمایا جو ایمان والے ہیں ان کے لیے جنت ہے، جو اللہ کی بغاوت کرتے ہیں نافرمان ہیں ان کے لیے کیا ہے سب کو پتہ ہے، دردناک عذاب، اللہ فرماتے ہیں دردناک عذاب ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کی تنبیہ فرمائی، فرمایا کہ تم کہتے ہو عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی اللہ کا بیٹا ہے، بعض آ جاؤ بندے کے پتر بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا بڑا شرک نہ کرو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ہمارا عقیدہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ خود جنا کیا، کوئی اس کا بیٹا بیٹی بیوی نہیں، فضول میں اللہ تعالیٰ کے بیٹے بیٹیاں نہ بناؤ۔ حضرات اس بارے میں اللہ تعالیٰ اس سورۃ کاف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے چند نوجوانوں کا، مومن نوجوانوں کا، ٹھیک ہے، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ چند نوجوان آئے، وہ نا ان کا جو بادشاہ تھا نا ان کے ملک کا، وہ بڑا بے دین تھا، لبرل قسم کا بادشاہ تھا، ان سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے ان نوجوانوں نے ایک علاقے کا رخ کیا، رستے میں ایک غار آئی، اس میں یہ پناہ گزین ہو گئے، اس میں ٹھہر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں سلا دیا۔ کتنے سال سلایا؟ 309 برس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پر سلا دیا اس غار میں۔ پھر جب 309 سال بعد ان کو اٹھایا تو یہ آپس میں باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے پوچھنے لگے یار ہم کتنا کچھ سوئے ہیں، کوئی کہنے لگا 1 دن سوئے ہوں گے، کوئی کہتا تھوڑی دیر چند گھنٹے سوئے ہیں، اس سے زیادہ تو ہم نہیں سوئے۔ تو محترم بھائیو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا عرصہ ہے، 300 صدیاں ہیں، 3 صدیاں، 309 برس بعد اللہ تعالیٰ اگر ان کو زندہ کر سکتا ہے تو جو لوگ انکار کرتے ہیں اور پوچھتے پھرتے ہیں کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا قبر میں پڑے ہوئے لوگوں کو، تو محترم بھائیو اس واقعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں ان کو 300-400 سال بعد زندہ کر سکتا ہوں، حضرت عزیر کو 100 سال بعد اٹھا سکتا ہوں، تو پھر آپ کو اٹھانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ نے تو ہمیں تب پیدا کر دیا تھا جب ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، اب تو ہمارا کوئی نہ کوئی ذرہ اس دنیا میں موجود ہوگا، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ آخرت کا دن آنا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، اللہ کی عدالت لگنی ہے، اللہ کی عدالت لگنی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، ہر ظالم فاسق فاجر کو حساب دینا ہے، جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا ہے، اس پر ایمان رکھنا مومن کی نشانی ہے۔ حضرات گرامی 15ویں سپارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا نا ایک اجتماع ہو رہا تھا، ایک اجتماع پروگرام ہو رہا تھا، جلسہ چل رہا تھا، تو اس میں سے حضرت موسیٰ کو سوال پوچھا گیا کہ آپ سب میں سے یعنی اس دنیا میں سب سے زیادہ اہل علم کون ہے، علم سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے میرے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ کو اپنے علم پر تکبر فخر نہیں کرنا چاہیے، بات سمجھ آئی؟ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ علم میرے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بات جو تھی نا اللہ کی منشا کے مطابق نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ ویسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا علم عطا کیا تھا، مقام تھا، ان کا مرتبہ تھا، جاہ و جلال، جاہ و عظمت، بڑا روب، بڑا دغبہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں۔ فرمایا موسیٰ تم کہتے ہو علم میرے پاس ہے، میرے کئی بندے ایسے ہیں جن کا تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ کتنا علم ان کے پاس ہے، چلا جا 2 دریاؤں کے سنگم میں ایک بندہ موجود ہے، اس کو جا کے مل اور پھر اس سے علم سیکھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 دریاؤں کے سنگم میں گئے، جناب خضر سے ملاقات ہوئی، اللہ اکبر، جناب خضر سے جب ملاقات ہوئی فرمایا ہمیں بھی پتہ چلا ہے، اللہ نے بتایا آپ کے پاس بڑا علم ہے، ہدایت ہے، ہمیں بھی ان پہ سے کچھ دیں۔ فرمایا کہ صبر کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ حضرت خضر نے کہا صبر کرنا پڑے گا۔ دیکھیں نا ایک بات اس میں سمجھنے والی ہے، کسی بندے کو کوئی بات پتہ ہو نا، کسی بندے کو کوئی بات پتہ ہو کسی بھی حوالے سے، ہمیں وہ بات نہ پتہ ہو، مطلب معظم کو کسی بات کا پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ یا آپ کو نہیں پتہ،
اب جب تک آپ اس سے وہ بات سننے نہ لیں گے تو بے چینی لگی رہے گی، یار جلدی دس کی گل ہے کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت خضر سے کہا بھئی ہمیں بھی دو علم ہدایت، کیا آپ کے پاس انوکھا علم؟ تو حضرت خضر نے کیا کہا؟ صبر کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، لیکن صبر ہوتا نہیں تھا۔ بہرحال یہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی میں سوار ہوئے تو جب اپنے مقام پر پہنچے نا تو جناب خضر کشتی سے اترے، کشتی کو سوراخ کر دیا، کشتی کو سوراخ کر، یہ واقعہ سارا اس میں موجود ہے۔ کشتی کو سوراخ کیا تو وہ جو نا حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے، کہنے لگے جس کشتی میں ہم نے سفر کیا ہے، اس کشتی میں ہم آئے ہیں، تو آپ نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا، سارا پانی اس میں آ گیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت خضر نے کیا کہا؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ صبر کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی، صبر کرنا پڑے گا، تم پھر میرے سے سوال کرنے لگ گئے ہو۔ اچھا تھوڑا سا آگے گئے تو ایک خوبصورت بچہ حضرت خضر کو نظر آیا، انہوں نے ان کو قتل کر دیا، اس بچے کو، اس کا سر کاٹ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی، ان سے رہا نہ گیا، بچے کو قتل کر دیا، اتنا خوبصورت۔ تو جناب موسیٰ کہنے لگے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، بچے کو قتل کر دیا، پیچھے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ تو یہ دو سوال جو ہے نا انہوں نے کیے، آگے بھی کیے، لیکن انشاءاللہ وہ 16ویں پارے میں ذکر ہوں گے، وہ باقی کل بیان کروں گا، آج اتنی کافی ہے، ٹھیک ہے جی، سارا کچھ ایک اور تھوڑی دس دیتا۔ تو یہ بات ہم کہاں ختم کر رہے ہیں؟ بچہ قتل ہو گیا، جناب موسیٰ نے پوچھا کہ بچے کو کیوں قتل کیا؟ انشاءاللہ کل یہیں سے بات شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔